حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم سے نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش ہے اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے گل جس کو خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ آئیے استقبال کیجئے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہمارے نبی تمام نبیوں میں سب سے پہلے منصب نبوت پر فائز فرمائے گئے. خود آقا نامدار، مدینی تاجدار، پیغمبروں کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان.
علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بیہقی شریف میں روایت، اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اقبال قرآن میں ہو غوطہ وہ قرآن کی جس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1457 سال پہلے سینہ مصطفیٰ پر 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، خلاق عالم، رزاق مخلوقات، احکم الحاکمین، الہ العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار مدینی تاجدار آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ رحمتوں و برکتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کی خوب خوب رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم تمام امت محمدیہ کو خوب خوب اس ماہ مبارکہ میں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ماہ ربیع الاول تاریخ اسلام کا 1497واں یہ ربیع الاول کا چاند ہوا۔ سبحان اللہ کہیے۔ ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب علماء کرام رکھتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کتنے سال پہلے ہوئی، قرآن مجید کی آیت شریفہ کو نازل ہوئے کتنا وقت ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کو کتنا وقت ہو گیا، 1447 سال معراج شریف کو ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو 1444واں سال چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کی آیت شریفہ کو نازل ہوئے 1457 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو 1497واں سال چل رہا ہے۔ یہ گوگل کا حساب نہیں ہے۔ 1998 میں گوگل آیا، موبائل 1973 میں آیا، ٹیلی فون گرہم بیل نے 1876 میں بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ریڈیو مارکونی نے بنایا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پلین آپ کا 1903 میں اورول رائٹ نے بنایا۔ یہ باتیں ہیں میدان میں عرض کر دوں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو درج ہے، نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے، نبی کا قول قول اللہ ہے، نبی کا فیصلہ امر اللہ ہے، نبی کا اعلان اعلان اللہ ہے، نبی کا کلام کلام اللہ ہے۔ یہ شہر لکھنؤ کا انتہائی تاریخی و قدیمی علاقہ گڑھی پیر خان، اور یہاں کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس اور جمع سال جمع فکر عزیزم محمد فرحان میاں لکی، یہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ماشاءاللہ لکی بھی ہیں، رابرٹ نہیں ہے، جیفرسن نہیں ہے، تھامسن نہیں ہے، رابرٹسن نہیں ہے، اینڈی رابرٹ نہیں ہے ویسٹ انڈیز کے بالر، لکی بچپن سے مشہور ہیں۔ اگر لکی نہ کہا جائے تو کوئی فرحان میاں کو جلدی پہچان نہیں پائے گا۔ ماشاءاللہ اشتہار کے اندر ان کے نام کے آگے بریکٹ میں لکی، عرفیت ضرور جو ہوتی ہے تو عرفیت ہی سے آدمی پھر مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو فرحان میاں کہا، فرحان کے معنی خوشی شادمانی، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے شادماں رکھے، آمین۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی نانی صاحبہ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، والد صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اکثر بات ہوتی ہے نانی صاحبہ دعاؤں سے نوازتی ہیں باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ تمامی حضرات کو اللہ رب العالمین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی باقاعدہ انعقاد کی کاوش جمیلہ میں جس معزز شخصیت کا بڑا بنیادی کردار ہے، بڑی بنیادی خدمت ہے، ہر دینی جلسے کے اندر ماشاءاللہ ان کی خدمات رہتی ہیں، علماء کرام سے ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اس ناچیز سے تو بہت زیادہ یہ اسٹیج پر بھی نہیں آتے اس وقت تک کہ باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں کہ جب آپ آئیے گا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ میری مراد ہے اور ملی اور قومی خدمات ہر وقت باقاعدہ انجام دینے والی ایک معتبر شخصیت، عزت مآب عالی جناب حضرت جناب عبدالوحید فاروقی صاحب مدد ذیل العالی، بڑی محنتیں ہیں آپ کی اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ کیسے کیسے پیچیدہ مسائل لے کر کے آتے ہیں، کبھی آپ جائیں گے ان کے یہاں، گھر جائیں یا آفس جائیں تو پتہ چلے گا کتنا مجمع رہتا ہے، اور کہاں کہاں دوسرے شہر کے لوگ، مظلوم لوگ، پریشان حال لوگ، گھریلو خانگی زندگی، شادی شدہ زندگی کے اندرونی معاملات، بہت سارے مسائل۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اندر اللہ نے فن رکھا ہے، ہنر رکھا ہے، صلاحیت رکھی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے کسی چیز کو بیکار کے طور پہ نہیں پیدا فرمایا۔ کوا حلال نہیں ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، کوا حلال نہیں ہے۔
پھر بھی 27 کروڑ کے قریب کوے اللہ نے پیدا کر دیے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. کبوتر حلال ہے. 42 کروڑ کے قریب اللہ نے کبوتر پوری دنیا میں پیدا فرما دیا. بلی کھائی نہیں جاتی ہے. How many cats in the world at present time are there in the world at currently? There are 600 million cats in the world at present at currently. میں عرض کر دوں 7 کروڑ بلیاں ہیں, کھائی نہیں جاتی ہیں. میں عرض کر دوں اس کے باوجود بھی بلی باقاعدہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. سبحان اللہ. ہر شخص کتا حلال ہے نہیں حلال ہے. There are 900 million dogs in the world at present. 90 کروڑ کتوں کو کھانا کون دے رہا ہے؟ ہوا اور فضا میں اڑنے والے میں عرض کر دوں 4 کھرب پرندوں کو دانا دینے والا کون؟ اور میں عرض کر دوں UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی تحقیق کے مطابق دنیا میں 7 ارب 97 کروڑ انسانوں کی آبادی کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اس جلسے کی عظیم الشان ایک اور شخصیت, عظیم الشان جلسہ, بابرکت جلسہ, اس کی صدارت کا فریضہ ایک شرف اعزاز ہے. دینی جلسے میں عام طور پہ صدارت نہیں ہوتی. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا. سید الانبیاء ہیں ہمارے آقا, سید الاولیاء ہیں ہمارے آقا, سید الاصفیاء ہیں ہمارے آقا, سید الاتقیاء ہیں ہمارے آقا. نبی کی نسبت سے ذمہ داری جو سونپی جاتی ہے اس نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ شرف و اعزاز سے نواز دیتا ہے. ہمارے رفیق مکرم, ہمارے محسن و کرم فرما مستقل رابطے میں رہتے ہیں, میری خیریت پورے ملک میں لیتے رہتے ہیں. رفیق مکرم عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مسعود عالم جیلانی صاحب مدد علی, بالکل گھریلو معاملات. میں عرض کروں آپ سے, اشتہار میں نام دیکھا, بڑی خوشی ہوئی کہ صدارت کا ذمہ آپ کے اوپر ہے. بعد نماز عشاء آپ نے بھی خیریت دریافت کی اور پوچھنے کی باقاعدہ ترتیب بھی معلوم کی پوچھ کر کے. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسعود بھائی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے اور آپ کے برادر کبیر, ملکی نامور شخصیت, دنیا قانون و عدالت کی معروف شخصیت, عزت مآب عالی جناب, اور اس خاکسار اس حقیر و فقیر کو بے شمار دعاؤں سے نوازنے والے, آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس میں مدعو فرمانے والے اور بہت ساری باقاعدہ دینی, اصلاحی, سماجی جو تنظیمیں ہیں اور انجمنیں ہیں اس کے سلسلے میں اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو اجلاس منعقد فرمائے اس فقیر و فقیر کو اس کے اندر مدعو فرمانے والے عزت مآب علی جناب حضرت الحاج جناب ظفر یاب جیلانی صاحب مدد علی, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. آمین آمین. ناظرین اجلاس فریضہ نظامت انجام دینے والی جانی پہچانی شخصیت, خاکسار سے بہت محبت فرماتے ہیں, آگاہ کرتے رہتے ہیں باقاعدہ تمام باتوں سے. عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل بعد عشاء سے اس وقت تک نہایت اخلاص کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, باقاعدہ قلب کی صداقت کے ساتھ نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ آسان نہیں ہوتا مہمانوں کو پیش کرنا. نعتیہ کلام پیش کرنے والے کے باقاعدہ اوصاف اور ہیں, علماء کرام کے اوصاف و خصائل اور ہیں, دانشوران ملت کے اوصاف و خصائل اور ہیں, سماجی رہبر و رہنما کے اوصاف و خصائل اور ہیں. سب کے لیے الگ الگ القاب و آداب یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراخی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, بندہ سوچتا ہے اللہ کرتا ہے. دیکھیں فرحان میاں نے کس وقت بھیجا تھا اپنے ماموں, میں نے ہی نکاح پڑھایا دونوں ماموں کا ان کے, یہ گئے بیچارے اور میرے گھر کے قریبی میں پہنچ کے کار پنچر ہو گئی. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, سوچا تھا 10:30 بجے آ جاؤں گا, جناب عبدالوحید فاروقی صاحب وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے آ بھی گئے. ان کو پتا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ 10:30 تک حاضر ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد دیکھیے کار پنچر ہو گئی اور باقاعدہ اسٹیپنی لگا بھی دی گئی, تو اسٹیپنی کا معاملہ یہ اس میں ہوا نہیں, بس اللہ کی مرضی. دیکھیے ہم لوگ نے حسین گنج میں چھوڑ دی اس کار کو, اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں سے اولا بک کرائی, اس سے ہم لوگ حاضر ہوئے. اب اگر ہم مسعود بھائی سے کہتے تو بیچارے 1 سیکنڈ میں بھیجتے, مگر یہاں سے جانا اور وہاں سے پھر یہاں آنا بڑا وقت ہوتا, تو اولا فوراً ماشاءاللہ اللہ نے پہنچا دیا. بہرحال اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کی ذات بے مثال, شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال. ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار کے, ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار کے. اللہ نے کسی پیغمبر کو پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے. آدم کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا, حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا. 40,000 پیغمبروں کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو پیدا کر کے احسان کیا. ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں لفظ آیا ملت ابیکم ابراہیم
کے باپ ہیں، ایسی شان والے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے کان اول الرسل، سب سے پہلے رسالت والے نوح علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمانے والے نوح علیہ السلام، کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار اگر کسی کا نام آیا ہے 132 مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ کوہ طور کے اوپر باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جن کی شان میں نے فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو رب الجلال نے 33 سال کی عمر شریف میں دوسرے آسمان پر اٹھایا، کسی کے متعلق نہیں فرمایا میں نے پیدا کر کے احسان کیا، مگر جب مدینے والے آقا کی ولادت کی بات آئی سبحان اللہ، جب حضور رحمت للعالمین کا تذکرہ آیا، جب شفیع المذنبین کا تذکرہ آیا، جب سرکار مدینہ کا تذکرہ آیا، جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، جب محضر انسانیت کا معاملہ آیا، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے، محسن انسانیت کا جب معاملہ آیا، نبی الرحمت کا جب معاملہ آیا، پیغمبر شفقت کا معاملہ جب آیا، آفتاب نور، یہ آپ لوگ امتحان لے رہے، قیامت تک کے القابات رسول ختم نہیں ہوں گے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کفیل اشرف نام لے نہ لے، درود پڑھے نہ پڑھیں، نبی کی لائی ہوئی معراج شریف کی نمازیں پڑھے نہ پڑھیں، نبی کا تذکرہ ہر وقت زمین میں بھی ہوتا ہے اور عرش معلیٰ پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی ایک دن کی اذان میں 1,45,00,000 اذانوں میں 2,45,00,000 میں عرض کر دوں آپ سے 1,45,00,000 اذانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2,90,00,000 مرتبہ نام لے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں معروم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کیا لکھا، شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تمہارے منہ میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے، یہ شہد من عسل مصفى، اللہ نے فرمایا عسل مصفى، عسل عین سے شہد ہنی۔ میں عرض کر دوں آپ سے بڑی بیماریوں کی شفاء للناس، اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، یہ قرآن کی طبابت ہے، قرآن کی حکیمی، شہد کو باقاعدہ شفا بتایا۔ جب پوچھا مثنوی شریف میں لکھا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، اے شہد کی مکھی تمہاری زبان میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے، تو فرمایا کہ میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لیتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہد میں جو مٹھاس آتی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4 ہیں، کس قدر اللہ نے محبوب کو اپنے قریب رکھا ہے، اللہ محبوب کو کتنا قریب رکھتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4 ہیں، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4 ہیں، نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4 ہیں، اللہ کا نام لکھیے اس میں بھی باقاعدہ ایک تشدید ہے، اللہ کا نام لکھیے اس میں بھی ایک تشدید ہے، نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک تشدید ہے، اللہ کا نام لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، اللہ کا نام لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، محمد لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، اللہ کا نام خالق، اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام ناطق، جب تک 4 پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ لوگ یہ باقاعدہ یہ برکتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام ناطق، اس میں بھی حروف 4، اللہ کا نام نصیر، اللہ کا نام نصیر، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام بشیر، اس میں بھی حروف 4، نہیں پورا مجمع جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا 4 کی برکتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ یہ معجزہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کا نام، اللہ کا نام خبیر، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام نذیر، اس میں بھی حروف 4، اللہ کا نام حسیب، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام حبیب، اس میں بھی حروف 4، اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام باقاعدہ حسین حبیب، اس میں بھی حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس میں بھی حروف 4، میں عرض کر دوں آپ سے اور باقاعدہ 4 کا عدد ہر جگہ مل جائے گا۔ مشرق لکھیے، پورا پچھم اتر دکھن، مشرق لکھیے اس میں بھی حروف 4، مغرب لکھیے اس میں بھی حروف 4، شمال لکھیے اس میں بھی حروف 4، جنوب لکھیے اس میں بھی حروف 4، جنوب لکھیے اس میں بھی حروف 4۔ میں عرض کر دوں اس میں بھی حروف 4، اللہ کے مقرب فرشتے 4، اللہ کے ہاتھ سے نازل ہونے والی مقرب کتابیں اس میں بھی حروف 4۔ ارے سالن آپ کھاتے ہیں، سالن
अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 की बरकत, 4 का करिश्मा। तो नबी का मोजिजा और नबी के मोजिजात का शुमार कोई कर नहीं सकता। मुझे आधे घंटे में इजाजत दे दीजिएगा, मुझे फिर निकलना है तवील। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी का मोजिजा, नबी के मोजिजात का शुमार कौन कर सकता है? अल्लाह ने अपनी नियमतों की शान में फरमाया, मन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नियमतों का शुमार करने लगो, व इन, शाह फैसल मियाँ, व इन से अल्लाह ने फरमाया, व इन, अरबी जुबान की फसाहत और बलागत देखिए। हमारी लेटेस्ट इन अरबिक लैंग्वेज टेल मी नाउ एट प्रेजेंट टाइम एट करेंटली 5.5 करोड़ अल्फाज हैं अरबी जुबान में। अंग्रेजी जुबान में 7 करोड़ 90 लाख है। अरबी जुबान की बरकत है। अल्लाह ने नबी के दीन की हिफाजत फरमाई, नबी की शरीयत की हिफाजत फरमाई, नबी की सुन्नत की हिफाजत फरमाई, नबी की जुबान की हिफाजत फरमाई, नबी के बयान की हिफाजत फरमाई, नबी के इस्लाम की हिफाजत फरमाई, नबी के कुरान की हिफाजत फरमाई, अपने कुरान की हिफाजत फरमाई और नबी की जुबान की हिफाजत फरमाई। 42 करोड़ 50 लाख लोग मादरी तौर पर मादरी जुबान अरबी बोलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र का आदमी जद्दा को गद्दा लिखता है, जीम को गाब से बदल लेता है, तलफ्फुज के एतबार से, तलफ्फुज के एतबार से। लेकिन जब अरबी लिखेगा तो वो जद्दा ही लिखेगा। ये मौजिज़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जुबान की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। जिस तरीके से जो मज़ामीन, जो उसलूब बयान अरब का अरबी अपनी बोली बोलेगा, मादरी जुबान वो दूसरी होगी, मगर जब मजमून लिखेगा, जब वो बाकायदा तौर पे कोई किताब लिखेगा तो वही जुबान होगी जो खालिस अरबी जुबान होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान मजीद में 86,700 अल्फाज हैं। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों के नाम कुरान मजीद में बयान नहीं फरमाए। नबी की जात पर ईमान लाने वाले कमोवेश 2.25 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इस्लामिया कॉलेज सहारनपुर इजलास था जमीयत उलमा हिंद का, कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का बयान हमसे हमारे बात था। उससे पहले हमको जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम फारूकी साहब दामत बरकातुहुम ने आवाज़ दी बयान के लिए। हजार का मजमा था। मैंने वहाँ अर्ज किया था कि नबी की जात पर ईमान लाने वाले कमोबेश 1.25 लाख सहाबाए कराम एक रवायत, नबी की जात पर ईमान लाने वाले, नबी की जात मुक़द्दसा पर ईमान लाने वाले कमोबेश 1.5 लाख सहाबाए कराम दूसरी रवायत, और नबी की जात पर ईमान लाने वाले कमोबेश 2.25 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी मुफ्ती आजम उन्होंने तहरीर फरमाया, नबी का हर सहाबी, मैंने अर्ज नहीं किया कि नबी का कोई मोजिज़ा, नबी के मोजिज़ात का कोई शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइन तउद्दु निअमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करने लगो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने शुरुआत में फरमाया वइन, वाओ, उसके बाद वइन, और अगर तुम, हर्फ शर्तिया। इन अरबी जुबान बड़ी बुजुर्ग जुबान है, बड़ी फसी, बड़ी बलीग, वसीउल मानी, एक लफ्ज के 22 माने। मुफ्ती आजम हिंदुस्तान मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, 1952 में इंतकाल हुआ, किफ़ायतुल मुफ्ती जिनकी मशहूर मारूफ किताब है, वो फरमाते थे अरबी जुबान का कोई एक लफ्ज ले आओ, 22 माने करके इंशाअल्लाह बताएंगे। 22 माने मैं अर्ज कर दूं आपसे। इन शक्किया कहाँ है, इन शर्तिया कहाँ है, इन शक्किया कहाँ आता है, इन शर्तिया कहाँ आता है, इन इज़ा के माने में कहाँ है, इन लौ के माने में कहाँ है। यहाँ वह इन आया, इनके तकरीबन 15-16 माने आते हैं। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कलिमाए लौ के बाद बयान करना शुरू किया तो तकरीबन कलिमाए लौ के 15-16 माने बयान कर दिए। सोचिए आप, ऐसी कुरान मजीद का कोई तर्जमा कर लेगा जो समझ में आए। सारी जिंदगी इंजीनियर की हैसियत से मकान के नक्शे हम बनाते रहे, आखिरी उम्र में ख्याल आया लाओ कुरान की तफसीर लिख दे। अरे भैया, दैट्स नॉट योर फील्ड, ये आपकी फील्ड ही नहीं है। आपने उलूम कुरान किसी से सीखे नहीं, उसूल तफसीर किसी से पढ़े नहीं, उसूल हदीस मालूम नहीं किए। इल्मुल अलसिना, इल्म लुगात अरबिया का इल्मुल लिसान क्या है, अक़रबुल मवारिद के अंदर कौन से अल्फाज आए हैं, लिसानुल मीज़ान में कौन से अल्फाज आए, ये अरबी जुबान के बहुत बड़े बड़े लुगात हैं, डिक्शनरीज हैं। अक़रबुल मवारिद के अंदर क्या क्या बाकायदा बातें, किस लफ्ज़ के क्या क्या माने हैं, इसका हमको इल्म नहीं। लुगात का इल्म नहीं, शान नुज़ूल का इल्म नहीं, इल्म सर्फ आता नहीं, इल्म नहव आता नहीं, इल्म तारीख इल्म नहीं, कदीम अरब के हालात हमारे सामने नहीं, अल्लाह के कुरान का तर्जमा कैसे करेंगे। अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त तफसीर माजिदी लिखने बैठे, बकरा, हम और आप जानते बकरा माने गाय,
قرآن مجید کی پہلی سورت پہلے ہی پارے میں موجود ہے بقرہ. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ عالم دین ہے. خط لکھا حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. لفظ بقرہ کے معنی ہمیں معلوم, آپ کو معلوم, ان کو معلوم, ان کو معلوم. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر ہے. سیتا پور میں باقاعدہ 1912 میں انہوں نے بی اے کیا. میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا دین کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے. خط لکھا حضرت بقرہ کے معنی بیل کے بھی آتے ہیں بعض لغات میں, بقرہ کے معنی گائے کے بھی آتے ہیں. تو قریب المعنی کون سا ہے, قریب تر معنی کون سے ہیں, یہ دیکھیں. اتنی سی بات کے لیے خط لکھا انہوں نے. ہمیں ناز ہے اپنی لغت کے اوپر, معاذ اللہ. ہمیں اسی بات پر اطمینان ہے کہ ہم کو ڈکشنری کے الفاظ معلوم ہیں, کون سا لفظ کہاں استعمال. دیکھ لیجئے حج کرشمہ, دیکھیے ناموں کے سلسلے میں کیا ہمارے یہاں بدترین مذاق ہو رہا ہے. کوئی اپنی بچی کا نام لائبہ رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام مرہا رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام, بیٹی کا نام ارہا رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام باقاعدہ جائشہ رکھے دے رہا ہے. جائشہ کے معنی بزدل. ان بیچاری کو, نانی کو, دادی کو, خالہ کو, پھپھی کو, امی کو, اماں کو, نانی کو, دادی کو کیا معلوم. انہوں نے عربی لغت تو پڑھی نہیں, انہوں نے عالم سے پوچھ کے تو رکھا نہیں. ان کے لیے عالم کون ہے, موبائل. ان کے لیے مفتی کون ہے, گوگل. باقاعدہ ان کے لیے مفتی گوگل ہے. ڈرامے دیکھ کر, ڈراموں کے اندر جو نام آ رہے ہیں بغیر تحقیق کے ان ناموں کو اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں. کیا ڈرامہ بنانے والے پروڈیوسر ڈائریکٹر یہ مفتی ہوتے ہیں؟ اس میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز وہ عالم ہوتے ہیں؟ وہ دیکھ کیریکٹر کر رہے ہیں, ان کو اس سے کیا بحث, اس نام کے معنی کیا نکلتے ہیں. اہان نام رکھ دیا. میرے پاس بات آئی, ارے میں نے عرض کیا, جمعے کے روز ہر جمعے کو مسجد کا امام ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے من اہان سلطان, جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی. اہان کے معنی بے عزتی, ذلت. آپ اپنے بچے کو بے عزت کہہ کے پکار رہے ہیں, یہ محبت ہے آپ کی. جس بچے کی محبت میں سگے بھائی سے تعلقات خراب کر لیں گے, جس بچے کی محبت میں پڑوسی کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیں گے, اس بچے کو اپنے منہ سے آپ ذلیل کہہ کے پکار رہے ہیں. کیوں نام رکھا اہان؟ اہان کے معنی بے عزت. اے بے عزت آؤ میرے پاس بیٹھو. اہان آؤ بیٹا ذرا پانی پلاؤ. اے بے عزت مجھ کو پانی پلاؤ. دیکھ رہے ہیں یہ کرشمہ ہے ہماری قابلیت کا, یا کہیے حماقت اور جہالت کا, کم علمی کا. میں عرض کر دوں آپ سے, لائبہ, مرحتن بڑی ہے سے اگر لکھا اور چھوٹی ہے سے لکھا تو اس کے کچھ معنی نہیں بنیں گے. عربی کی پوری لغات پڑھ لیجئے آپ باقاعدہ, کہیں آپ کو مرحا لفظ نہیں ملے گا. اردو کی لغات پڑھ لیجئے, اردو کی ڈکشنری میں 1.25 لاکھ الفاظ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ. 1.25 لاکھ والی ڈکشنری ہم نے دیکھی الحمدللہ. میں عرض کر دوں اس میں کہیں آپ کو چھوٹی ہے سے مرحا نہیں ملے گا. 1872 کی لغات کشوری, 1872 کی لغات کشوری سید تفضل حسین رضوی کی باقاعدہ لغات کشوری میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. منشی جھمن لال کی لغات ہیرا ہم نے پڑھی ہے. منشی جھمن لال کی لغات ہیرا, اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. مجمع اللغات میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. فیروز اللغات میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. اب پوچھئے ذرا سے اماں سے پوچھئے, نانی اور دادی سے پوچھئے, ہم لوگوں کو پڑھنے کے بعد نہیں ملا, ان کو بغیر پڑھے کہاں سے مل گیا. مفتی بیچارہ کتابوں میں تلاش کر رہا تو مل نہیں رہا ہے. ہماری ماں بہنوں کو دادی اور نانی کو ددیال والے نام رکھیں گے, ارے سسرال والے نام رکھیں گے. نام رکھنے کا حق تو دادا کو ہے. کیا قرآن شریف کی آیت ہے یہ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے تو یہ رکھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام رکھے. وہ ایک برتری کا احساس دل میں کہ ہم لڑکے والے ہیں, یہ لڑکی والے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلنس چاہیے, اعتدال چاہیے. ایک شمع برابر بھی فضیلت حاصل نہیں ہے لڑکے والوں کو لڑکی والوں پر. ترازو کے دو پلے ہیں, برابر لڑکے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی لڑکی والوں کا ہے. میں عرض کرتا ہوں للرجال نصیب ہن لباس لقمان لباس علیہن معروف بالمعروف, حقوق اللہ نے باقاعدہ رکھ دیے. میں عرض کر دوں آپ سے, نام رکھ دیا اس کا مرحا. چھوٹی ہے سے مرحا کوئی لفظ نہیں لغت میں, اور بڑی ہے سے مرحا لکھا تو بڑی ہے سے معنی بنے. ارے قرآن شریف کی آیت شریفہ پڑھتے ہیں, ولا تمشی فی الارض مرحا, اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا, اللہ کی زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا. اور وجہ اللہ نے آگے بتائی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو.
मिरहतुन माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड। मिरहा माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड, ये नाम रखा जा रहा है। जायशा माने बुज़दिल, जायशा माने बुज़दिल। लाइबा हमजा से अगर रखा तो इसके माने तो कुछ और है। अगर आइन से रखा लाइबा, आइन से लाइबा, तो इसके माने हैं खेल कूद करने वाली लड़की, खेल कूद करने वाली लड़की। इसके माने देखिए कहाँ तक जाएंगे। जब आपकी बच्ची नमाज पढ़ रही होगी तो आप क्या कहेंगे? लाइबा नमाज पढ़ रही हैं, यानी खेल कूद करने वाली नमाज पढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो काम एक साथ हो सके? या खेल कूद कर रही है या नमाज पढ़ रही है। लाइबा इस वक्त तिलावत कर रही हैं, खेल कूद करने वाली तिलावत कर रही है। देख रहे हैं आप, माने देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लाइबा आइन से अगर रखा तो इसके माने खेल कूद करने वाली, और अगर हमजा से रखा लाइबा तो हमजा के माने प्यासी औरत। वो औरत जो पानी की तलाश में निकले और पानी ना मिले, नाकामी। पानी मिल जाए तो चलिए प्यास बुझ गई। वो औरत जो पानी की तलाश में निकले और पानी ना मिले, लाइबा उसको बोलते हैं। मैं घर घर में लाइबा है। एक जमाने में मंतशा 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 मंतशा, मैं तो निकाह ही नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ आगे कुछ और लगाइए। मंतशा के माने तू जिसको चाहे, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत दे, तू जिसको चाहे जिल्लत दे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज करता इसलिए किताब की तरफ आएँ, अरबी किताब कुरान मजीद की तरफ आएँ, हदीस की किताब की तरफ आएँ, तारीख की किताब की तरफ आएँ, सीरत की किताब की तरफ आएँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएँ। किताबें पढ़ते जाइए, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। मसूद भाई मेरी जिंदगी जानते हैं, हमारा सारा वक्त इसी में गुजर गया, सारा वक्त अल्लाह का फजल करम। मैं सब 1990 1992 का मुताला, अगर मैं चांद की दूरी बताता हूं कि 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी पर बाकायदा सूरज चमक रहा है और 3,64,000 किलोमीटर की बुलंदी पर चांद चमक रहा है, तो ये सब मैंने पढ़ा 1990 में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था। मैं अगर ये बताऊं बाकायदा आपको कि दुनिया की सबसे भारी दूरबीन माउंट प्लोमर यूनिवर्सिटी में 450 टन वजन है उस दूरबीन का। 1800 मील के फासले पर अगर एक कैंडल, एक मोमबत्ती जल रही होगी तो वो मोमबत्ती देख लेगी। ये सब मैंने 1990 में पढ़ा था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये आज की चीजें नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी, दुनिया की सबसे छोटी किताब कौन सी, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे महंगी किताब, दुनिया की सबसे महंगी किताब बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, बिल गेट्स। उन्होंने खरीदी, नीलाम हुई किताब न्यूयॉर्क में 2 अरब रुपए की। कोडेक्स लिस्टर, कोडेक्स लिस्टर, मैं 2 अरब रुपए की, 2 अरब रुपए की वो किताब है, सबसे महंगी। दुनिया की सबसे भारी किताब अगस्ता क्रिस्टी का कलेक्शन, 8 किलोग्राम वजनी वो किताब है, 8 किलोग्राम उसका वजन है। मैं अर्ज कर दूं 4032 सफ़हात है उसके अंदर। दुनिया की सबसे लंबी किताब बेला वर्गा, यूरोप में लिखी गई, बेला वर्गा ने लिखी वो किताब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और अल्लाह का कुरान, इतनी सारी किताबें हैं दुनिया में, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो 250 साल पहले लिखी गई थी बरतानिया में, ब्रिटिश में, उनका ये सर्वे है, उनकी एक रिपोर्ट आई, वो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसके अंदर लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नबी के मौजिज़ात में बात कर रहा हूं कि नबी की जात पर ईमान लाने वाले एक एक सहाबी को उलमा ने मौजिज़े का नाम दिया है। तो 2.25 लाख सहाबा की तादाद की बुनियाद पर नबी के मौजिज़ात की तादाद 2.25 लाख तो ऐसे ही हो गई। चांद के 2 टुकड़े करना, 2 दूर दरख्तों को बाकायदा उंगली के इशारे से एक कर देना, दोनों दरख्तों का जमीन को फाड़ कर आपस में मिल जाना और फिर दोनों अपनी मुबारक उंगलियों को दूर करना, दूर करते हुए बाकायदा जैसी दूर किया वैसी वो दरख्त की जमीन फाड़ कर अपने मकाम पर पहुंच गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबाक में से कुछ खजूरों का खा लेना, कुछ खजूरों को लाना, और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 27 साल तक बगैर देखे उसी में से खजूरें निकाल निकाल के खाते रहना और खिलाते रहना, और खजूरों का खत्म ना होना। नबी के बेशुमार मौजिज़ात हैं। मैं अर्ज कर दूं, नबी का सोना मौजिज़ा है, नबी का कहना मौजिज़ा है, नबी का रहना मौजिज़ा है, नबी का कलाम मौजिज़ा है, नबी का बयान मौजिज़ा है, नबी की वलादत मौजिज़ा है, नबी की ताकत मौजिज़ा है। खाली जंगे तबूक में मैं अर्ज कर दूं आपसे, तबूक हुनैन के मौके पर मुट्ठी के अंदर कंकरियां उठाई और एक एक बाकायदा मुखालिफ की आंखों में पहुंच गई। नबी का हाथ मौजिज़ा है, नबी का चेहरा मौजिज़ा है, नबी का
بدن شریف معجزہ ہے, نبی کی آنکھیں معجزہ ہیں, نبی کی مبارک آنکھیں معجزہ ہیں, نبی کا چلنا معجزہ ہے, نبی کا چلنا معجزہ ہے, نبی کا بولنا معجزہ ہے, نبی کا سونا معجزہ ہے, نبی کی نماز معجزہ ہے, نبی کی نماز معجزہ ہے, نبی کا حج بیت اللہ معجزہ ہے, نبی کا روزہ معجزہ ہے, نبی کا معجزہ نبی کا روزہ معجزہ ہے, اور نبی کی مکمل حیات معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کے بے شمار معجزات صحابہ کرام نے دیکھے. ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ ہے اللہ کا قرآن. سب لوگ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن وہ معجزہ ہے, دنیا میں کوئی کتاب بغیر سمجھے, دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن ہے. بتاؤ معجزہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مداح رسول تشریف لائے ہیں شعراء اسلام. یہ حضرات اگر انگریزی میں اشعار پیش کریں, آپ کتنی دیر تک سنیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ورڈس ورتھ کی شاعری, انگریز شاعر ورڈس ورتھ. شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ اگر سنانے لگے, شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ, ہیلمیٹ نہیں, ہیملیٹ, اگر انگلش میں شیکسپیئر کا ڈرامہ اگر سنانے لگے, وحید بھائی کتنی دیر تک آدمی وہ ڈرامہ سنے گا؟ جب ڈرامہ دیکھے گا تو کتنی دیر تک دیکھے گا؟ فارسی میں, ابھی میں فارسی میں یہاں باقاعدہ اقبال کا کلام سنانے لگوں مقام غزل کے اندر, اردو مشاعرے میں فارسی کلام میں سناؤں. وہ اقبال اور ہیں جو ہمارے لیے جو شاعری کر کے گئے, آپ کی شاعری کر کے گئے. اصل زبان تو ان کی عربی تھی. ایران والے دعویٰ کرتے ہیں اقبال تو ہمارا ہے, اقبال تو ہمارا ہے. آپ تو اقبال کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. پروفیسر رشید علی گڑھی, علامہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں پڑھیے, سمجھ ملے گا کہ اقبال تو ہمارا, آپ ان کی زبان کہاں سمجھ پاتے ہیں؟ اقبال نے ایک اقبال یہ ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آسان شاعری, سب کے سمجھ میں آنے والی, سارے جہاں سے اچھا. 1903 کا کلام. اس کو پہلی مرتبہ کس نے شائع کیا تھا؟ زمانہ, کانپور سے زمانہ نکلتا تھا, ہفت روزہ زمانہ. پنڈت دیا نارائن نگم وہ ایڈیٹر تھے اس زمانے میں. دیکھیے اردو کی محبت میں لوگوں نے اپنا نام آگے, شاعری اردو میں کرتے تھے. پنڈت شیام لال احقر, شیام لال احقر. پنڈت دیا شنکر نسیم, پورا نام لکھا جاتا. پنڈت دیا شنکر نسیم. رگھوپتی سہائے فراق, فلمی دنیا میں گلزار ہیں. سکھوندر سنگھ سے ہوں گلزار, اصل نام مسعود صاحب, عارف مسعود صاحب, مسلم پرسنل بورڈ کے ماشاءاللہ رکن, اور ایم ایل اے بننے کے بعد شہر لکھنؤ تشریف لائے. ندوہ گئے حضرت مولانا سید محمد رابع ہستی ندوی دامت برکاتہم سے ملنے. اس کے بعد اسحاق صاحب کے گھر تشریف لائے, ملاقات کے لیے تشریف لائے باقاعدہ. تو میں نے ایک مرتبہ وہاں عرض کیا, جلسہ کرتے ہیں ہر سال, میں نے عرض کیا گلزار, گلزار کا اصل نام سکھوندر سنگھ سے ہوں ہے. بھیا انہوں نے فون لگوا دیا, وہاں ان کے سیکریٹری میں فون لگایا. میں نے عرض کیا کہ آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ تو ہنسنے لگے, نہیں اعتماد کیوں نہیں ہے, اعتماد. لیکن آج پہلی مرتبہ حیرت کی بات سامنے آئی ان کے سامنے. پھر کہے بھوپالی کا تذکرہ نکلا, تو میں نے عرض, ایک بھوپالی شاعر, بڑے مشہور شاعر, ہم نے کہا لکھنؤ کے ہیں یہ. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی, میرے بھوپال کی ساری شخصیت کا آپ لکھنؤ کا. انہوں نے ان کے بیٹے کو فون لگایا, ہاں ابا لکھنؤ میں رہتے تھے. بامبے گیا, اندھیری ویسٹ میں قبرستان مجھے لے کے گئے یوسف بھائی, وہاں دیکھا کیفی اعظمی کی قبر, ان کے والد صاحب کی قبر میں گیا تو کیفی اعظمی کی قبر دیکھی. میں نے عرض کیا کہ کیفی اعظمی کی قبر یہ ہے جی؟ تو میں نے عرض کیا کہ سید اطہر حسین رضوی اصل نام ہے, کیفی اعظمی کا, شبانہ اعظمی کے والد کیفی اعظمی. مفتی کی نگاہ ہر ایک شخصیت پر ہوتی ہے, لکھا ہے یہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ. دنیا کی برائیوں سے واقف ہونا مفتی کے لیے جتنا ضروری ہے, ہمارے لیے آپ کے لیے واقف ہونا ضروری نہیں ہے. فتویٰ کیسے دے گا, کیسے فتویٰ دے گا, جائز ناجائز کا فیصلہ کیسے بتائے گا؟ آج بھی سینسر بورڈ مصر کے اندر علماء کرام کے ہاتھ میں ہے. مصر کے علماء سینسر بورڈ سے پاس کرتے ہیں. کوئی بات عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے, کوئی بات بدامنی کی تو نہیں ہے, کوئی بات اس میں اختلاف اور نفرت کی تو نہیں ہے. شہر لکھنؤ میں اگر ایک مؤذن فلمی پوسٹر کی طرف اس کی نگاہ بھولے سے پڑ جائے, ہم اس کو باقاعدہ ایسا بدنام کرتے ہیں, اس کو مؤذنی کے منصب پر نہیں رہنے دیتے. ہم رات دن موبائل کے اوپر ڈرامے دیکھیں, انٹرٹینمنٹ کے پروگرام پوری رات گزار دیں, تہجد کا وقت نکال دیں, فجر کی اذان ہونے کے بعد سوئیں, کچھ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوا. مسجد کا امام بھولے سے اگر فلمی پوسٹر پر نگاہ اس کی پڑ گئی ایسے ہی, تو دیکھیے پھر ہم کیسے اس کو رسوا کرتے ہیں. مصر کے اندر علماء کرام کے ہاتھ میں ہے. براڈ مائنڈ ہم نہیں ہیں, نیرو مائنڈ ہے. تنگ نظری ہماری طبیعت کا حصہ بن گیا ہے, تنگ نظری ہماری طبیعت کا حصہ بن گیا. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے,
اس تعلق سے وہ جو موضوع چل رہا تھا تو وہاں جب کیفیات میں نے کہا 1918 کی پیدائش ہے ان کی. سید اطہر حسین رضوی انہوں نے فون لگا دیا بابا اعظمی کے یہاں فوراً. میں عرض کر دوں آپ سے تو مفتی کے لیے ہر شخصیت سے واقف ہونا ضروری. اس کا عقیدہ کیا, اس کے نظریات کیا, اس کا نقطۂ نظر کیا, اس کا موقف کیا, اس کی فکر کیا, اس کا شعور کیا ہے, یہ واقف ہونا بہت ضروری. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہے کوئی میرے پاس مطالعہ اسٹڈی ہے؟ کتابوں سے کوئی تعلق ہے؟ 2 کتابیں نہیں بتا پائیں گے ہم سیرت کی, 2 کتابیں نہیں بتا پائیں گے ہم تاریخ کی, 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے ٹیکنالوجی کی, 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے سائنس کی. جبکہ دنیا میں میں عرض کر دوں آپ سے, دنیا میں how many books are there in the world؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 14 ارب سے زائد کتابیں ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ, سبحان 14 ارب سے زائد کتابیں ہیں. 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے انسائکلوپیڈیا نے لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. سبحان اللہ کہیے. اور دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید. سبحان اللہ. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر میں اقبال کی خالی شاعری سناؤں, اردو کی شاعری سناؤں تو آپ بیٹھے رہیں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا. میں عرض کر دوں آپ سے وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. یہ ملت کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے شاعری کی ہے. ان کو معلوم ہے کہ کفیل اشرف کو نہ فارسی آتی, نہ پرشین آتی, نہ عربی آتی ہے. یہ کیا سمجھ پائے گا؟ یہ ہماری زبور عجم, اقبال کی کتاب کا نام زبور عجم ہے. یہ کب میں نے پڑھی؟ چلے جائیے 1990, بس 90 یاد رکھیے. سارا کتاب سب کچھ 1990 میں پڑھی تھی ہم نے. 1990 میں پڑھی زبور عجم کا فارسی کلام جاوید نامہ فارسی میں ہے. اقبال نے اردو میں جو شاعری کی ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں عرض کر دوں آپ سے, اور اقبال ہی نے یہ بات کہی. اقبال نے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ اقبال دوسرا ہے. ابھی میں نے گزشتہ جمعرات کو بہار میں کٹیہار علاقے میں پورنیہ میں جلسہ تھا, اور آپسی بھائی چارے ملنساری پر جلسہ تھا, ہندو مسلم بھائی چارہ. اور اس میں عنوان جو تھا اس میں شانتی کا لفظ تھا, امن اور شانتی پر منعقد ہونے والا 2 روزہ عظیم الشان جلسہ. ہم نے اقبال کا شعر پڑھا. ہم نے کہا دیکھیے اقبال تو یہ جو اردو والا اقبال ہے. ہم نے کہا دوسرا اقبال دیکھیے سنیے, شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے. سارے مجمع نے کہا سبحان اللہ. پیچھے لکھا تھا شانتی. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اقبال اس طرح سے بھی باقاعدہ پیش آتے ہیں. اقبال اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرنے پہ باقاعدہ قدرت رکھتے ہیں. اس طرح کے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں, اقبال اس طرح بھی استعمال کریں گے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں. تیسرے اقبال کو ہم پیش کریں گے. کتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ بالکل ہی نہیں بیٹھ پائیں گے. مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, میان قطرہ نشان و آتش عنابی. یہ اقبال کشا کشے زم و گرما تپو تراچو. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کشا کشے زم و گرما تپو تراچو خراش, زیخا کے تیر درو تابشیش حلبی. مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, میان قطرہ نشان و آتش عنابی. محمد عربی سے ہے عالم عربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اقبال کا کلام فارسی میں ہو تو سمجھ میں نہ آئے, ورڈسورتھ کی شاعری انگریزی میں ہو تو سمجھ میں نہ آئے, شیکسپیئر کا ڈرامہ انگلش میں ہو تو نہ سمجھ میں آئے. یہ واحد کتاب ہے
اللہ کا مقدس کلام، اور یہ معجزہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور پیچھے نیت باندھے تراجی میں پورا قرآن سنے جا رہے ہیں، پورا قرآن سنے جا رہے ہیں. نیند آ رہی ہے، نیند کو ہم باقاعدہ رفع کر رہے ہیں، ریا خارج ہونے والی ہے، اس کو روکے روکے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. تھکن ہو رہی ہے، تھکے جا رہے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، لیکن سنے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن مجید کا کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسائکلوپیڈیا میں لکھا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. ابھی آپ نے سنا سب سے لمبی کتاب، اور قرآن مجید سب سے لمبا کتنا ہے؟ قرآن مجید کتنے ہیں دنیا میں؟ خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس 1982 میں جو قائم ہوا، 1985 میں 1985 میں مدینہ منورہ میں شاہ فہد بن عبد العزیز علیہ رحمہ، شاہ فہد بن عبد العزیز مرحوم، انہوں نے قائم کیا تھا. قرآن مجید کی باقاعدہ طباعت، اشاعت، پبلشنگ کرانے کے بعد اس کو تقسیم کراتے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے 20 لاکھ روپے، 20 لاکھ قرآن مجید ہر سال وہ پرنٹنگ پریس شائع کر کے تقسیم کرتا تھا. سبحان اللہ. 25 کروڑ قرآن مجید خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ اب تک کے شائع کر چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پریس کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں لاکھوں لاکھ پریس ہیں، ابھی نہیں. 80 کروڑ قرآن مجید کے نسخے کا حوالہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 کروڑ قرآن مجید کے نسخے تباہ ہو چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے دنیا میں سب سے لمبا قرآن مجید، میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے ملک ہندوستانی میں دیکھ لیے بہت بڑا قرآن مجید، راجستھان کے شہر ٹونک میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ٹونک کے اندر جناب غلام رسول صاحب کی کتابت خط نسخ میں کتابت کے ذریعے سے باقاعدہ تحریر کیا گیا قرآن مجید. 10.5 فٹ لمبا، سبحان اللہ، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 250 کلو گرام کا وزن ہے اس قرآن مجید کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 250 کلو گرام. ایک آدمی اگر 50 کلو اٹھا لیتا ہے تو 250 کے لیے 5 آدمی چاہیے. 50 کلو کا باٹ ہر آدمی اٹھا نہیں پائے گا، ہلا نہیں پائے گا. میں عرض کر دوں آپ سے ایک قرآن مجید اتنا مختصر سائز کے اعتبار سے 2.5 سینٹی میٹر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدھیہ پردیش، ہمارے ملک ہندوستان میں مدھیہ پردیش ریوا 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا. 2.5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ نہیں ہوا، 2.54 سینٹی میٹر کا 1 انچ ہوتا ہے نا، ہم 2.5 سینٹی میٹر کی بات کر رہے ہیں. 2.54 2.5 سینٹی میٹر لمبا. کتنا؟ 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا. اللہ کا کرشمہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے ملا عبد الصمد شیرازی، چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ ڈالی. سبحان اللہ. چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ دی. میں عرض کر دوں آپ سے چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ دی. واحد کتاب ہے جو کم سن سے کم سن بچہ پوری یاد کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے شکیل بدایونی کی جتنی غزلیں کو یاد کر کے دکھائے، بڑوں میں چھوٹوں میں، مرزا غالب کی ساری غزلیں کو یاد کر کے دکھائے، اقبال کا سارا کلام کو یاد کر کے دکھائے. میں عرض کر دوں قرآن مجید کی 6,666 آیتیں، 7 سال کی بچی، 6.5 سال کی بچی قرآن مجید کی حافظہ بن گئی. سبحان اللہ کہہ دی. عمر دراز حافظ کو دیکھنا ہے، 90 سال کے ایک بزرگ عمر دراز 90 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حافظہ کر لیا. یہ وہ عمر ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ارذل العمر، کہ تم ایک ایسے دور میں آ جاتے ہو کہ جو چیزیں تمہیں جوانی میں یاد ہوتی ہیں اس عمر میں تم جانے کے بعد بھول جاتے ہو. حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بیگ رکھا ہے، جب عمر زیادہ ہو جائے گی، ارے بھائی یہ کیا ہے، ارے بھائی فیصل میں یہ کیا ہے، وہ کہیں گے بیگ، ہاں یہ بیگ اٹھا دیجیے. ارے بھائی یہ کیا ہے، جی پانی. آپ پوچھیں گے ارے بھائی یہ کیا ہے، سامنے والا کہے گا پانی، تو یاد آئے گا. میں ایک دور ایسا 90 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. تو قرآن بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کے صحابہ بے مثال ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ. نبی کے مجھے اجازت دے دیجیے گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کی ذات پر سب سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ برکت کے طور پہ یہ مبارک نام ہم لے رہے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں. ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان اللہ اپنے قرآن میں کر چکا ہے اور نبی اپنے بیان میں حدیث شریف میں باقاعدہ کر چکے ہیں. ابو بکر فی الجنتی، ابو بکر جنت میں ہے. و عمر فی الجنتی، حضرت عمر جنت میں ہے. و عثمان فی الجنتی، حضرت عثمان جنت میں ہے. و عثمان فی الجنتی، حضرت عثمان جنت میں ہے. و علی فی الجنتی، حضرت علی جنت میں ہے. و طلحہ فی الجنتی، حضرت طلحہ جنت میں ہے. و زبیر فی الجنتی، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا. و طلحہ فی الجنتی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے. و طلحہ فی الجنتی، حضرت طلحہ جنت میں ہے. و زبیر فی الجنتی، حضرت زبیر جنت میں ہے. و سعد بن ابی وقاص فی الجنتی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہے. و زبیر فی الجنتی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے. و سعید بن زید فی الجنتی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہے. نواز مصطفیٰ شہید کربلا، نواز مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض کر دوں تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی زبان سے سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ، نبی کی زبان اقدس سے اللہ کا قرآن سننے والے سب سے پہلے صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ. مجھے اجازت دے دیجیے گا ذکر صحابہ کے ساتھ نبی، چونکہ کل میری بات ہو رہی تھی کہ جلسہ سیرت النبی بھی ہے، جلسہ سیرت صحابہ بھی ہے، جلسہ مدح صحابہ بھی ہے، جلسہ عظمت اولیاء بھی ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ بھی ہے اور نعتیہ مشاعرہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، شعراء اسلام کی آمد کو قبول فرمائے، ان کے نعتیہ کلام کی برکت سے اللہ ان کی بھی بخش و مغفرت فرمائے، ہماری بھی بخش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو دنیا میں سکون و چین و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلار ذکر صحابہ سب مجھے اجازت دے دیجیے گا. اسلامیہ کالج میں انشاءاللہ تعالی 8 اکتوبر 11 ربیع الاول کی مبارک شب ہر سال کی طرح ان سال بھی جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا. جناب مسعود جیلانی صاحب باقاعدہ طور پہ وہاں کی کمیٹی کے سرخیل ارکان میں سے ہیں. میں عرض کر دوں بڑے پیمانے میں انتظام ہوتا ہے. جناب ظفریاب جیلانی صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. 1985 میں وہ قائم کیا گیا تھا باقاعدہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے اس جلسے کو اور تمام اجلاس کو باقاعدہ قائم رکھے. میں عرض کر دوں آپ سے عزیزہ محمد امین میاں کی تاریخ ہے 9 ربیع الاول انشاءاللہ تعالی معظم نگر میں مسجد کے اندر بیان ہوگا. 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی محمد عزیزم محمد شفیع میاں. یہ میں اس لیے بتائی دے رہا ہوں بھیا، اللہ کے واسطے موبائل فون کر کر کے ہمیں تھوڑا سو لینے دیا کیجئے، ہمیں تھوڑا بچوں کے بیچ میں بیٹھ لینے دیا کیجئے، کچھ مطالعے کا ہمیں موقع مل جائے. کچھ ہمارے معمولات ہیں ان معمولات کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر لیا کریں. آپ کمیٹی سے رابطہ قائم کیا کیجئے. اب کب آ رہے ہیں، کہاں پہنچے، آپ وہاں پہنچے، ارے اشتہار میں نام دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور دیکھا کافی ہے. اب کمیٹی سے پوچھے کب آ رہے ہیں، کس وقت ہم کو بیٹھایا جائے گا، کب مجھے بلایا جائے گا. یہ نظام تو باقاعدہ جلسے کی کمیٹی بناتی ہے. کوئی عالم اپنی مرضی سے جب چاہے تھوڑی بیٹھ سکتا ہے. مجھ کو 1 بجے پیش کرے، 2 بجے پیش کرے، خالی دعا کرا دیں، یہ کمیٹی کا ذمہ ہے. جگر مراد آبادی فرماتے تھے جب میری کہیں تاریخ ہو جاتی، یہ سب کے لیے سبق ہے. جگر مراد آبادی فرماتے تھے جب میری کہیں تاریخ ہو جاتی ہے تو وقت کا بادشاہ بھی مجھے بلائے تو میں کہتا ہوں جس شخص نے میری پہلے تاریخ لے لی ہوتی ہے میں اس کا نام لے کے کہتا ہوں آج کی رات کے لیے انہوں نے مجھے خرید لیا ہے. سبحان اللہ، آج کی رات کے لیے مجھے انہوں نے خرید لیا ہے. یہ وفاداری دیکھیے کہ کمیٹی امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس کو تاریخ ہم نے دے دی، اب کوئی بھی کتنا ہی بااثر آدمی آئے وہ تاریخ ہماری نہیں ہٹائے گا الا یہ کہ اللہ ہی کی مرضی نہ ہو، شامل ہونے کے اسباب نہ ہو. یہ اور بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ کے لیے جگر مراد آبادی اسلامیہ کالج آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. 1960 میں اللہ کو پیارے ہوئے انتقال ہوا ان کا. حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. یہ جگر مراد آبادی کا کلام ہے. میں عرض کر دوں آپ سے تو لہذا فون کیا کیجئے تو آپ ملتزمین کو کیا کیجئے. بہرحال نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی خانوادہ فاروقیہ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. تاریخ کا علم ہے، کتابوں کا علم ہے، ہم جانتے نہیں. النجم 1904 میں نکلتا تھا باقاعدہ اور اس کے بعد میں کیسے باقاعدہ طور پہ کتنی خدمات انجام دی. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ نے جگہ درس قرآن کی محفلیں منعقد کی تھی. آج یہاں واعظ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں عالم کو بھیج رہے ہیں، وہاں مفتی کو بھیج رہے ہیں، یہاں سیرت رسول بیان کرا رہے ہیں، یہاں اصلاح معاشرہ سماج کو سدھارنے کی بات کروا رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی پال رہے ہیں، مدرسہ بھی کر رہے ہیں، مناظرہ بھی کر رہے ہیں اور تاریخ
تاریخ پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ سیرت خلفائے راشدین جو آج عالم اپنے پاس رکھتا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے مدح صحابہ، عظمت صحابہ، اس لیے میں عرض کرتا ہوں مدح صحابہ جہاں ذکر آتا ہے خانوادہ فاروقیہ کا چشم و چراغ باقاعدہ اس کے دل کے اندر عجیب و غریب قسم کی تازگی پیدا ہوتی ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں. عبد الوحید صاحب کے دادا حضرت مولانا عبد الرحیم فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ اور امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ چچازاد بھائی تھے، لیکن کیا سگے بھائیوں میں آج محبت. سگے بھائی لاک ڈاؤن میں میرے کس بھائی نے کھانا کھایا، کس نے نہیں کھایا، کس کے غلہ اناج ہے، کس کے یہاں دال چاول ہے نہیں ہے. ہم 1,000 روپے کلو گوشت منگا کے کھا رہے ہیں، میرے بھائی کو لوکی اور ترئی کی سبزی مل رہی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں. سگے بھائیوں وہ 2 سگے چچازاد بھائی تھے، لیکن وہ مضمون بھی آیا تھا 2 مثالی بھائی، 2 مثالی بھائی. اس قدر محبت جیسے باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے. میں امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ کے دادا محترم اور حضرت مولانا عبد العلیم صاحب جانشین امام اہل سنت مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے دادا محترم. میں عرض کر دوں 1961 میں انتقال ہوا تھا امام اہل سنت علیہ الرحمہ کا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں تو صحابہ کرام کی شان میں جب بیان ہوتا ہے تو یہ دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے خادم صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ. نہیں جب تک پورا مجمع شان صحابہ میں سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع بند نہیں ہوگا. میں نبی کے دلائے صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے دلدار صحابہ، نبی کے جان نثار صحابہ، نبی کے دلدار صحابہ، نبی کے جان نثار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ، نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ 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 صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ، بلال کی اذان کے گواہ صحابہ، بلال کی اذان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن مجید کے گواہ صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.